بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام فرخ تھا۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کا سپہ سالار تھا۔ اس کے یہاں صورتحال یہ تھی کہ اس کی بیوی پیٹ سے تھی اور خلیفہ نے حکم دیا کہ عرب کے باہر جا کر کے لشکر کشی کرو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ لشکر لے کر فرخ چل دیا، جس کا نام فرخ تھا، اور چلتے وقت 30,000 روپیے اپنی بیوی کو دے دیے کہ جو ضرورتیں ہوں گی ان کو اپنے کام میں خرچ کر لینا، جب میں واپس آؤں گا تو ان روپیوں کا حساب لوں گا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ 1 سال لڑے، 2 سال لڑے، 3 سال لڑے، یہاں تک کہ 27 سال تک جنگ کے اندر مصروف رہے۔ 27 سال کے بعد فاتح ہو کر مدینہ واپس ہوئے۔ اگر 1 سال میں ایک ہی شہر فتح کیا ہوگا تو 27 سال میں 27 شہر کے فاتح بن کر واپس ہوئے۔ آج کل تو ایک ہی شہر اگر کوئی فتح کر لے تو اس کو نہ جانے کیسے کیسے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، گھر کے اوپر نہ جانے کیا کیا نشانیاں قائم کر دی جاتی ہیں، ان کے نام پر کارخانے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ 27 شہر فتح کر کے آیا تھا۔ فتح کا نشہ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر نیزہ ہاتھ میں لے کر فاتحانہ شان سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں داخل ہوئے، اور آ کر انہوں نے اپنے دروازے پر دستک بھی نہیں دی، کنڈی بھی نہیں کھٹکھٹائی، بغیر آواز دیے ہوئے دروازے کو اپنے نیزے کی نوک سے کھولا۔ جب دروازے پر اس فاتح کا ہاتھ پڑا تو لکڑی کی کیا حقیقت تھی، جو ہی دروازے پر لگی تو دروازہ کھٹ سے دیوار سے جا لگا۔ جب دروازے کی آواز ہوئی تو ایک نوجوان اندر سے نکل کر سامنے آیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بڑے میاں ہیں جو بغیر اجازت کے، بغیر سلام و دعا کے گھر میں داخل ہوئے جا رہے ہیں۔ آتے ہی اس جوان نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا عدو اللہ اتدخل بیتنا بغیر اذن، او دشمن خدا، تو ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوا جا رہا ہے۔ اولاً تو سلام کرنا چاہیے تھا، اجازت لینی چاہیے تھی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کر کے جاؤ۔ یہاں نہ تو اجازت ہے، نہ سلام ہے، نہ جان نہ پہچان ہے، میں تیرا مہمان، یوں ہی گھر کے اندر گھسے جا رہے ہو۔ بڑے میاں نے کہا، ارے دشمن خدا، یہ تیرا گھر کہاں سے ہوا؟ یہ گھر تو میرا ہے، اس کو میں نے بنایا ہے اور اس کو میں نے بسایا ہے، تم کہاں سے آئے ہو جو اپنا گھر کہہ رہے ہو؟ آخر یہ اپنا گھر کہہ رہے تھے اور وہ جوان اپنا گھر کہہ رہا تھا۔ قریب تھا کہ ان میں ہاتھا پائی ہوتی، گھونسے بازی ہوتی۔ اتفاق سے محلے میں جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اکٹھے ہوئے، وہ بیچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ بڑے میاں کون ہیں۔ بڑے میاں نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے اور وہ مجھ کو میرے گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ خیر، جس نوجوان سے بحث و مباحثہ ہو رہا تھا وہ بھی وقت کا امام تھا، حدیث پڑھاتے تھے، شیخ و مرشد تھے، اس لیے محلے کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، تو ان کے سامنے بڑے میاں کی کون بات سنتا؟ لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں ہم تو جانتے ہیں کہ یہ گھر انہی کا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے تو چلیے ہم آپ کو رہنے کے لیے مکان دے دیتے ہیں، اور جب ہمارا شیخ مطمئن ہو جائے گا، آپ کے اوپر اعتماد کر لے گا تو یہ گھر آپ کو مل جائے گا۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آئی اور انہوں نے چوکھٹ سے قدم باہر نکالا، مگر قدم باہر نکالتے وقت فرخ نے آہ سرد کھینچی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، خدایا یہ کیا قہر ہو رہا ہے، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ میرے ہی ہاتھوں نے اس مکان کی دیواروں کو چنا ہے،
اور آج مجھ کو ہی اس مکان سے نکالا جا رہا ہے۔ اے خدا تو ہی ہے جو فریاد کو پہنچے، اے خدا تو ہی ہے جو ہماری فریاد رسی کرے۔ آج فرخ کو اسی کے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ جب فرخ کا نام آیا تو وہ آواز 27 سال کی پچھڑی ہوئی بیوی نے پہچان لی اور کہا، یہ تو اسی کا گھر ہے، یہ تو اسی کا مکان ہے۔ فرخ تو ربیعہ کا باپ ہے۔ اب وہ نوجوان جس کا نام ربیعہ تھا، جو فرخ کے بیٹے تھے اور فرخ کے چلے جانے کے بعد جن کی پیدائش ہوئی تھی، فرخ ان سے بے خبر تھے۔ بیوی نے ان سے کہا، ربیعہ جاؤ، فرخ کی خوشامد کر کے سمجھا بجھا کر کے یہاں لاؤ، ان کو گلے لگاؤ اور اپنی غلطی معاف کراؤ۔ چنانچہ ربیعہ گئے، باپ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اپنے باپ کی خوشامد کر کے گھر لے آئے۔ بیوی نے کہا کہ کرم فرمائیے، آپ تو سپہ سالار فوج تھے، نہ جانے کتنی فتوحات حاصل کی، مگر اپنے نطفے کو نہ پہچان سکے۔ کس کے اوپر نیزہ اٹھا رہے تھے اور کس کے اوپر تلوار سونت رہے تھے؟ یہ تمہارے ہی گھر کا چشم و چراغ ہے، یا آپ ہی کے گھر کی زینت ہے، یا آپ ہی کے گھر کا فرزند عالی ارجمند ہے؟ ربیعہ تو بہت عزت کا مالک ہے، اس کے اوپر آپ تلوار اٹھا رہے تھے، پہچاننے کی بھی تمیز نہ رہی، دوست و دشمن کے جاننے کا بھی سلیقہ نہ رہا۔ خیر بہت زیادہ بیوی نے ان کو شرمندہ کیا۔ اس کے بعد کھانا سامنے رکھ دیا گیا۔ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ 30,000 اشرفیہ یاد آئی، ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کی۔ بیوی نے کہا کہ اطمینان سے کھانا کھا لیجئے، اشرفیہ آپ کی محفوظ ہیں، ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دیا جائے گا۔ اسی اثناء میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مؤذن نے اذان دی۔ جب اذان ہو چکی اور نماز کا وقت قریب ہو گیا تو ربیعہ مسجد چلے گئے۔ اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر فرخ بھی مسجد پہنچے۔ جب نماز سے فراغت ہو گئی اور ربیعہ جبہ پہن کر مسند پر جا بیٹھے، اب ربیعہ کا لباس بدل گیا، عمامہ سر پر بندھا ہوا ہے اور بدن پر یمنی جبہ تھا، اور انتہائی وقار کے ساتھ علم کی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہزاروں طلبہ پروانہ وارثان پر نشان ہو رہے تھے۔ بڑے بڑے حکام زادے، بڑے بڑے شہزادے اور گورنر زادے ان کے پیروں کی خاک چومنے لگے۔ یہ سارا ماجرا فرخ نے دیکھا، مگر اب بھی باپ بیٹے کو نہ پہچان سکا۔ وہاں بڑی دیر تک کھڑے رہے۔ اس کے بعد اپنے گھر آئے اور بڑے رشک کے ساتھ بیان کرنے لگے کہ محترمہ، میں نے 27 شہر فتح کیے، مگر مدینے والے اتنے ناقدرے نکلے کہ جب میں آیا تو کوئی میرا استقبال کو بھی نہ آیا، کوئی میری پیشوائی کے لیے مدینے سے باہر نہیں نکلا، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور یہ ایک کم سن سے زیادہ یعنی کم سن سا لڑکا ہے جس کی عمر 25 سے 26 سال کا ہے، لیکن اس کے اوپر لوگ کیسے قربان ہو رہے ہیں، کس طرح نچھاور ہو رہے ہیں۔ شہزادے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خاک میں ملا دیے جا رہے ہیں، گورنر زادے ہیں تو وہ بھی اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، وہ تو بڑے ہی صاحب عظمت و جلالت ہے۔ اب بیوی نے موقع غنیمت سمجھا اور دکھتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، میرے کرم فرما، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو وہ 30,000 روپے زیادہ پیارے ہیں یا یہ پیارا ہے کہ ان 30,000 روپیوں کے عوض میں ایک ایسا غلام خرید لیا جائے؟ 30,000 روپیوں کے عوض میں ایک ایسا غلام خرید لیا جائے جو اتنی عظمت و شوکت اور دبدبے کا مالک ہو۔ فرخ نے کہا، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تیرا دماغ پھر گیا یا تو بدعقل ہو گئی؟ 30,000 روپے اس غلام کی قیمت ہو سکتی ہے؟ 30,000 روپے کیا اگر خلیفہ ہارون رشید کا خزانہ شاہی اور خلیفہ ہارون رشید ہی کا خزانہ نہیں بلکہ جتنے بھی روئے زمین پر بادشاہوں کے خزانے ہیں سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس نوجوان کو دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا جائے، تب بھی اس نوجوان کی قیمت نہیں ہو سکتی؟
اس نوجوان کی کیا قیمت ہو سکتی ہے جس کے اوپر شہزادے قربان ہو جانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہوں، امیر زادے جس کی نظروں میں جگہ پانے کے لیے ترس رہے ہوں۔ بیوی نے کہا کہ بندہ نواز وہ 30,000 روپیے اس کی تعلیم پر صرف ہوئے ہیں، اور میں پھر کہتی ہوں آپ کی یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ وہ آپ ہی کا فرزند ربیعہ ہے، وہ 30,000 روپیے میں نے اس پر خرچ کیے ہیں اور اس کو اتنا پڑھایا کہ آج وہ امام وقت پکارا جاتا ہے۔ عوام و خاص، شہزادے، امیر زادے اس سے درس حدیث لینے آتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت فرخ نے بیوی کی زبان سے بات سنی کہ وہ ربیعہ اس کا صاحبزادہ ہے اور 30,000 روپیے اس کی تعلیم پر خرچ ہوئے ہیں، تو مارے خوشی کے پھولا نہ سما سکا، برداشت نہ کر سکا اور جوش مسرت میں مور کی طرح رقص کرنے لگا اور بار بار یہ کہتا تھا، اے ربیعہ کی ماں، اگر تو نے 30,000 روپیے ربیعہ کی تعلیم پر صرف کیے ہیں، ربیعہ کی تعلیم پر خرچ کیے ہیں، تو خدا کی قسم تو نے ضائع نہیں کیے، خدا کی قسم تو نے ضائع نہیں کیے، خدا کی قسم تو نے ضائع نہیں کیے۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی داستان، جنہوں نے علم کی خاطر، قرآن کریم کو سیکھنے کی خاطر، جنہوں نے اس اسلام اور مذہب کی خاطر اپنی اولاد کی بھی فکر نہ کی، اپنی جان کی بھی فکر نہ کی، اپنی مال کی بھی فکر نہ کی، اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر نکل جایا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، آج ہم ان عالموں کی قدر نہیں کرتے، آج ہم ان قرآن کریم کے حافظوں کی قدر نہیں کرتے۔ آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اگر آپ کے گھروں کے اندر حافظ موجود ہیں، عالم موجود ہیں، ان کی قدر کرے، ان کی عزت کرے۔ ان کی عزت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی بہت سے انعام سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔